بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس طرح سے دا انٹرسیپٹ کی سٹوری، تحقیقاتی رپورٹ پوری دنیا میں اس وقت زیر بحث ہے، اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے لیے خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے ان تعلقات کو انٹرنیشنل لیول کے، تو ماضی میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی جب بھی کوئی عالمی طاقتوں کے آگے کھڑا ہوا تو اس کا انجام پاکستان میں اچھا نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی مثال پھر دی جاتی ہے جی ذوالفقار علی بھٹو کی کہ جی جب انہوں نے کھڑا ہونے کی کوشش کی تو کیا ہوا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب جنرل ضیاء جو ہے وہ بھی یہ کہیں کہ جناب ان سے کام نکلوا لیا گیا تو اس کے بعد ان کی ضرورت نہیں رہی، یا جو بھی آپ اس کو کہیں، تو اس کے بعد ان کا بھی اس طرح سے خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تو بہت سی باتیں یہ کی جاتی ہیں۔ اب یہ انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے خدشات ہیں کہ جی کبھی بھی عالمی سطح پر جو عالمی سامراج ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پاکستان میں کسی بھی لیڈر کو مقبول ہونے نہیں دینا چاہتی، یا یہاں پر کبھی بھی جمہوریت کو اس طرح پنپ نہیں دینا چاہتی، وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے اس سارے معاملے کو، یا چین روس کے آپ دیکھ لیجئے تعلقات، یا افغانستان کے حوالے سے، تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ پاکستان اہم ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے، عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے، کہ جیل میں عمران خان کو کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے اور عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کیونکہ یہ ان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے یہ بات کہی ہے، اور یہ وہی وکیل ہیں جن کو ایف آئی اے میں بھی 8 گھنٹے بلا کر رکھا گیا تھا اور ان سے سوالات پوچھے گئے، اور وہ سارا معاملہ، یہ وہی وکیل ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی اہلیہ کہتی ہیں ایسا کھانا ہو سکتا ہے جس میں ایسی چیزیں ملا دی جائیں جن سے خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سلو پوائزننگ، جو کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ گھر کا کھانا، صحت مند کھانا جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو اور بالکل ٹھیک ہو، تو ایسا کھانا خان صاحب کو دینے کی اجازت دی جائے، یہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ سن لیجئے کہ یہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا پورے میڈیا کے سامنے۔ جس کے اندر ایسی چیزیں ملائی کی جائیں جن سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سلو پوائزننگ، جو کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں، وکیل صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سلو پوائزننگ ہو سکتی ہے خدا نخواستہ، کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور گھر کا کھانا، صحت مند کھانا جو بالکل ہم جس کے اندر کوئی ایسی چیز وہ نہ ہو اور بالکل ٹھیک ہو، وہ انہیں دینے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ ان کی سٹیٹمنٹ کا آخری حصہ بھی سن لیجئے۔ فی الحال کی حد تک ابھی تک اس کے اوپر کوئی آرڈر نہیں ہوا، اور جو ایک کلاس کے حوالے سے ہماری صدا تھی وہ بھی آگے ارجنٹ۔ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے اس کے بعد بتایا کہ جی ابھی وہ ظاہر ہے کہ ان کو کسی اور جیل منتقل کرنے کے حوالے سے وہ بھی ابھی اب دیکھتے ہیں کہ جمعے کو کیا فیصلہ ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا، یا یہ بھی آگے معاملہ پینڈنگ کہیں چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب اسی حوالے سے ایک اور خبر کہ سمیع ابراہیم صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہاں پر موجود سورس نے بھی مجھے بتایا ہے جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تو عمران خان صاحب کے پاس کچھ بلٹ پروف ویسٹ تھیں، شاید 3 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، تو پولیس والے وہ بھی ساتھ لے گئے۔ تو اس پر جب بشرا بی بی نے پوچھا عمران خان صاحب نے کہ آپ کیوں ان کو لے جا رہے ہیں، یہ چیزیں کیوں لے جا رہے ہیں، تو ایک افسر نے بشرا بی بی سے کہا جو آپ ہم سے بات کر رہی ہیں، جو سوال پوچھ رہی ہیں، اس پر بھی ہم پرچہ درج کر سکتے ہیں۔ تو بشرا بی بی نے آگے سے کہا کہ آپ کر لیں پرچہ، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ جب انہوں نے اس جرأت سے بات کی تو آگے سے پولیس والے شاید وہ کچھ خاموش سے ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں مجھے بھی لے جاؤ، لیکن یہ تو بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ تو خیر جناب، عمران خان صاحب نے گرفتاری کے وقت کوئی ریزسٹنس نہیں کی، یہ کہا جا رہا ہے وہ ذہنی طور پر تیار تھے، کئی دفعہ وہ اس کا ذکر کر چکے ہیں مجھے گرفتار کرنا ہے، وہ بار بار کہتے تھے، اور میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کے رکھ دی ہے کہ کون کون لوگ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس میں ملوث ہوں گے، یہ پلان بنایا جا چکا ہے بند کمروں میں، اس کی وہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو ان کی روٹین ہے، اب یہ میں آپ کو پورے سورسز کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ سمیع ابراہیم صاحب کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نعیم حیدر پنجوتا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اب ایکسپریس میں یہ خبر چھپی ہے، اور اس حوالے سے سینئر صحافی جناب ہارون رشید صاحب نے بھی اپنے وی لاگ میں تذکرہ کیا ہے عمران خان صاحب کی روٹین کا۔ اب یہ ایکسپریس میں خبر چھپی ہے، اور اس خبر کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں اسیر یعنی گرفتار قید چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کا ہائی بلڈ پریشر چیک کیا گیا جو 160/80 رہا،
اور یہ غالباً نارمل آدمی کا 120/80 ہوتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ 160 یعنی 120 سے اوپر تھا، 160/80 تھا. تو چیئرمین پی ٹی آئی نے میڈیکل آفیسر کو جواب دیا کہ ورزش کی تھی، شاید اس وجہ سے بلڈ پریشر کچھ ڈسٹرب ہوا، میں ٹھیک ہوں. یعنی انہوں نے کوئی شور نہیں مچا دیا ہو میری طبیعت ٹھیک، مجھے لے جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، میاں نواز شریف کی طرح راؤنڈ دا کلاک میرے لیے ڈاکٹرز لگا دو، فوری طور پر مجھے لے جایا جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو انہوں نے تو خود ڈاکٹر دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا جی بلڈ پریشر کچھ آپ کا صحیح نہیں جا رہا، تو کہتے ہیں نہیں شاید کچھ ورزش کی ہو. یعنی وہ اس چھوٹی سی کال کوٹری میں بھی جگہ پر ورزش بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک صحت مند ذہنی طور پر بھی کہ کوئی وہ یہ نہیں کہ پتہ نہیں کیا کوئی مایوسی کا شکار ہو گیا ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اڑائی جا رہی ہیں بے پرکیاں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اور ایڈٹ کی ہوئی ان کی میں دیکھ رہا تھا مسلسل چلائی جا رہی ہے کہ جو آنکھیں بند ہو رہی ہیں فلاں ہو گیا، او جی وہ جی اب تو نشہ نہیں مل رہا، یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. تو پھر یہ تو ثابت ہو گیا جی نشے کی عادت ہو تو آدمی اس طرح سے وہاں پر رہ کر اور اتنا عرصہ وہ ورزش بھی کر رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں مجھے ڈاکٹر پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ اندازہ لگائیں. اچھا، چیئرمین پی ٹی آئی کو رات کے کھانے میں کدو کی سبزی اور روٹی دی گئی، رات سونے کے بعد صبح 3 بجے کے قریب اٹھ گئے. یہ ایکسپریس چھاپ رہا ہے جی، یہ کوئی تحریک انصاف کی طرف سے نہیں خبر آ رہی. اور اس میں ایک اور بات یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہاں پر جتنے قیدی ہیں اس سٹر کی جیل میں، جو کھانا ان کے لیے بن رہا ہے وہی صرف دیا جا رہا ہے، صرف وہی. یہ جو باقی جو ہمارے پہلے اس سے قیدی رہے ہیں، آج جو حکومت میں ہیں پی ڈی ایم وغیرہ کے لوگ جن کی اب حکومت چلی گئی، وہ ابھی تو بندر مانٹ ہو رہی ہے وہ بھی، تو ان کے لیے جو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے پورا انتظام کیا کیونکہ ان کو خود پتا ہے کہ جب جاتے تھے کیا کیا وہاں پر مل جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ انتظام کرو کہ اس کو کچھ نہ مل سکے، اسی خاص جیل میں لے کر جاؤ اس وجہ سے. اچھا، رات کو سونے کے بعد صبح 3 بجے کے قریب اٹھ گئے، نماز تہجد ادا کی، ذکر اذکار کیے اور نماز فجر کے بعد تلاوت کرتے رہے، بعد میں سو گئے اور دن 11:30 سے 12 بجے تک سوتے رہے. ناشتہ اٹھنے کے بعد تاخیر سے کرتے ہیں، تاہم جیل عملہ وقت پر ناشتہ رکھ دیتا ہے. یعنی صبح جو بھی ناشتے کا ٹائم سب قیدیوں کے لیے ہوتا ہے اس وقت ان کو وہ کھانا جو بھی وہ ہوتا ہے دے دیا جاتا ہے، اور وہ اگر اس وقت سو رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اٹھتے ہیں جب تو تب ناشتہ کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کھانے میں روٹی سوکھی ہو تو وہی کھا لیتے ہیں، شکایت نہیں کی. جیل کے اندر اور باہر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. یہ میں نے آپ کو لفظ بلفظ پوری خبر پڑھ دی ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ اس میں کہاں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ اور یہ کہا ہو جی وہ کھانا ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے. سوکھی روٹی، وہی جو دال سبزی یا کچھ بھی ہے وہ کھا رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی شکایت نہیں کر رہے اس بارے میں. اب آپ سوچ لیجئے. اور یہ جس طرح کی پھیلائی جا رہی ہیں او جی وہ ایک جیل میں فلاں ہے، اس سے سخت آپ کو میں عرض کر دوں کہ نہیں ہو سکتی قید. اور شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اس لیول کے پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح کے حالات میں نہیں رکھا گیا. یعنی سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ کبھی آپ کو تاریخ میں نہیں ملا ہوگا کہ جی اس طرح کے معاملات میں رکھا جائے. تو اب آپ ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ سن لیجئے، اور اس کے حوالے سے خود وہ کس طرح سے زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں، کیا ان کے معمولات ہیں وہ سن لیجئے. ایکسپریس میں چھپ چکی ہے خبر، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور جو ان کے حوالے سے خدشات کا ان کے اہل خانہ، ان کے ارد گرد کے لوگ اظہار کر رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ حافظ.